میں بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم اس صوبے میں آپریشن ہونے نہیں دیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے آج خطاب کرتے ہوئے بنوں میں امن مارچ کے لوگوں سے، وہاں پر انہوں نے جو جلسہ کیا تھا اس سے انہوں نے خطاب کی، اور اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ بھی ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں اس وقت جو کہ آپریشن کے خلاف ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا ایک اہم بیان، ایک اہم تقریر آج جو انہوں نے کی، اس حوالے سے آگے آنے والی صورتحال کس طرح دلچسپ ہو سکتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، آج پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پی ٹی آئی کے کال پر انہوں نے احتجاج کیے، پروٹیسٹ کیے، انہوں نے ریلیاں نکالیں، اور ان ریلیوں کا، احتجاجوں کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس وقت وہ زیر حراست ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے باقی جو لوگ زیر حراست ہیں ان تمام کو رہا کیا جائے۔ اسلام آباد کے حوالے سے صورتحال کافی دلچسپ رہی۔ پہلے تو ان کو اجازت ملی تھی آج 26 جولائی کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی، لیکن بعد میں انہوں نے جو ضلعی انتظامیہ تھی انہوں نے وہ اجازت نامہ منسوخ کیا۔ اس کے بعد وہ عدالت گئے۔ عامر مغل جو پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہے، وہ کیس لے کر ہائی کورٹ گیا اسلام آباد، اور وہاں سے انہوں نے ڈی سی اسلام آباد کو، یعنی کہ جو انتظامیہ ہے اور جو جلسے کے منتظمین تھے، خاص کر پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، انہوں نے حکم دیا کہ یہ دونوں آپس میں مذاکرات کرے اور 2.5 گھنٹوں میں یہ کوئی حل نکالے اور رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرے۔ لیکن اس کے بعد ان کے بیچ میں مذاکرات نہیں ہوئے، اور پھر بعد میں ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا اس حوالے سے کہ وہ 29 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف کو اجازت دے کہ وہ اسلام آباد میں جلسہ کر سکے۔ لیکن اس سے پہلے ہی تحریک انصاف نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ آج اسلام آباد میں جلسہ نہیں کر رہی، اور ان کو اجازت بھی نہیں ملی، اور وہ عدالت کا جو حکم ہے اس کی ویٹ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ تو بعد میں، اور انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سوموار کو اسلام آباد میں جلسہ کریں گے اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو آج پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹ ہوئے وہ بڑے دلچسپ تھے۔ اس میں سب سے بڑی دلچسپ بات جو رہی وہ علی امین گنڈاپور نے آج بنوں میں 19 جولائی کو جو احتجاج شروع ہوا تھا، وہ احتجاج کر رہے تھے، لیکن اس پر حملہ کیا گیا۔ وہاں ان کے لوگوں کو ایک بندہ، ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق، جو ابتدائی اطلاعات تھیں اس کے مطابق، ایک بندہ اس میں شہید بھی ہوا تھا اور کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کا وہ جو احتجاج تھا وہ دھرنے میں تبدیل ہوا۔ اب دھرنے میں جب وہ تبدیل ہوا تو ان کی 16 شرائطیں انہوں نے حکومت کے سامنے رکھیں، اور انہوں نے دھرنا دے دیا کہ اب ہماری یہ شرائطیں بھی مانی جائیں گی۔ پہلے تو ہم صرف آپریشن کی حد تک اس کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن اب ہماری یہ 16 شرائطیں ہیں، ان کو اگر آپ تسلیم کریں گے تو ہم گھر جائیں گے۔ اس کے اوپر خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایکشن لیا، اور انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی۔ آج ان کا وہاں پر جلسہ تھا امن کے حوالے سے، اور اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کافی باتیں کی۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور یہ جو آپریشن ہے ہم سب اس کے خلاف ہیں، اور میں وزیر اعلیٰ ہوں اس صوبے کا، اور میں اس صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کی کہ عقل مند دوسروں کے تجربات سے سیکھتا ہے، جبکہ بیوقوف جو ہوتا ہے وہ اپنے تجربات سے بھی نہیں سیکھتا۔ ان کا اشارہ جس بھی طرف تھا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں خود ہی کہ ان کا اشارہ کس کی طرف تھا۔ خاص کر وہ آپریشن کے اوپر جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ باتیں کی۔ بنوں کے عوام کو انہوں نے داد دی، اور ان سے کہا کہ آپ کے جو 16 مطالبات تھے ان سب کو مان لیا گیا ہے، اور میں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن جو وہ منظور کرائی گئی ہے وہ بھی ابھی میرے پاس ہے، وہ ڈاکومنٹس وہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اس میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ جو مدارس ہیں، جو گھر ہیں، اس میں آپریشن کے دوران آرمی انٹر نہیں ہوگی بلکہ پولیس آپریشن کرے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ مطالبہ بھی آپ کا تسلیم کر لیا گیا ہے، یعنی کہ اب خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ عوام کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب پہلے تو باتیں یہ کی جا رہی تھی کہ علی امین گنڈاپور دونوں طرف کھیل رہے ہیں، جلسوں میں وہ کچھ اور کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب وہ مختلف اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں حکومت کے ساتھ، جس میں حکومت کے لوگ اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ان کا موقف چینج ہو جاتا ہے، جبکہ باہر جلسوں میں آ کر، عوام میں آ کر ان کا جو موقف ہوتا ہے، ان کی جو بات ہوتی ہے وہ کافی سخت ہوتی ہے۔ لیکن آج انہوں نے جو بات کی وہ بڑی خطرناک ہے، اور وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا نے اب سٹینڈ لے لیا ہے۔ خیبر پختونخوا نے امن کے لیے سٹینڈ لے لیا ہے، اور اس نے کہا کہ ہمارا صوبہ ہے، ہم خود اپنے فیصلے کریں گے، اور کوئی اور ہمارے فیصلے نہیں کر سکے گا۔
ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں ملک کے لیے اور پھر دیں گے، لیکن فیصلے ہم اپنے صوبے کے، اپنے لوگوں کے، اپنی عوام کے خود کریں گے۔ باہر سے کوئی شخص آتا ہے تو وہ ہمارے فیصلے نہیں کر سکتا۔ یہ خیبر پختونخوا کے امن کے لیے خاص کر بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ حکومت کے ساتھ ساتھ پہلے تو عوام کھڑی تھی، حکومت کے کہا جا رہا تھا کہ وہ نہیں معلوم کہ کس طرف کھڑی ہے، لیکن اب دونوں ایک پیج پر آ گئے ہیں، اور اب خیبر پختونخوا کا جو امن ہے اس حوالے سے آگے اہم پیش رفت ہوگی۔ اور جو آپریشن تھا آرمی کا، اسٹیبلشمنٹ کا، اب وہ تو مکمل طور پر وہ باب انہوں نے بند کر دیا کہ یہاں پر صرف پولیس ہی آپریشن کر سکتی ہے، آرمی بالکل بھی یہاں پر آپریشن نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ آج کے دن جماعت اسلامی نے بھی مہنگائی کے خلاف اور جو بجلی کے بل ہیں، اوور بلنگ ہے، اس کے اوپر انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا۔ وہاں پر بڑی تعداد میں قافلوں کی صورت میں لوگ آ رہے تھے جماعت اسلامی کے دھرنے میں شریک ہونے کے لیے، لیکن تمام راستے اسلام آباد کی انتظامیہ نے بند کر دیے تھے، اور جو ان کی لیڈرشپ تھی ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ جب بھی جماعت اسلامی یا پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسہ دینے کی یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر ان کو روکا جاتا ہے۔ لیکن کچھ دن پہلے کی بات ہے جب ٹی ایل پی نے وہاں پر دھرنا دیا تھا تو ان کو اس طرح روکا نہیں گیا، ان کے لیے راستے نہیں بند کیے گئے، اور ان کے ساتھ حکومت کا وہ رویہ نہیں تھا جو کہ باقی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بنوں میں جو جلسہ ہوا امن کے حوالے سے، اس میں شیر افضل مروت نے بھی تقریر کی، اس نے بھی خطاب کیا، اور اس نے کہا کہ بنوں کے لوگوں کی اور پختونوں کی غیرت اگر دیکھنی ہے تو آ کے آج پاکستانیوں یہاں بنوں کی گلی چوراہوں میں دیکھ لو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ گولی سے ڈرتے ہیں، نہ فوج سے ڈرتے ہیں، اور نہ کسی کی بدماشی کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی کہ شیر افضل مروت ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف میں ایکٹیو ہیں اس وقت، اور وہ عوام کے ساتھ جو عوام کا پروٹیسٹ ہوتا ہے جہاں پر بھی وہاں پر بھی اس نے خطاب کیا جلسے سے، اور لیکن مروت میں جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور خاص کر عمران خان کے حوالے سے جو پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا اس میں بھی انہوں نے شرکت کی، اور وہاں پر بھی انہوں نے کافی باتیں کیں۔ اس کے علاوہ کل جو عظمہ بخاری کے خلاف ایک ویڈیو کلپ گردش کر رہا تھا تو اس کے حوالے سے وہ پہلے تو انہوں نے اس کو ڈینائی کیا کہ اس ویڈیو میں وہ نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ عدالت پہ چلی گئی، لیکن آج اس کے اوپر مسلم لیگ نون کی جتنی بھی خواتین تھی، ان کا جو ونگ ہے خواتین، انہوں نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کافی تنقید کی۔ لیکن جب اگر ہم پاکستان کی سیاست کو دیکھیں اور پاکستان کے سیاست کے اس گندے نظام کو دیکھیں تو ہمارے سامنے کافی چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو سیاسی کلچر ہے اس کو گندا کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا نہیں کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون دوسروں کے اوپر تنقید کرتی ہے، دوسروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ جعلی ہے یا اصل ہے، لیکن یہ اس طرح کے کام پاکستانی سیاست میں نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرے کے کردار کو خراب کرنے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے لڑنا ہے کسی سیاستدان کے ساتھ تو وہ گراؤنڈ پر آ کر لڑیں، وہ سیاسی طور پر اس کا مقابلہ کریں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں۔ اس طرح کے پروپیگنڈے بہتر نہیں ہوتے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون جس طرح باقی لوگوں کے اوپر الزامات لگاتی ہے، باقی لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، خاص کر ان کے کریکٹر کے اوپر، وہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ان کو بھی اس چیز کی سمجھ آنی چاہیے کہ جب وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور برتاؤ رکھیں گے تو یقیناً ان کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ اور برتاؤ رکھا جا سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔